تھوڑے قریب ہو جائے. الحمدللہ ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا كريمنا ورحيمنا سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. درشی مل کے پڑھتے ہیں سال سواب محفل سے ایسی بیٹھی ہیں محبت کے نال ذوق کے نال شوق کے نال پوری توجہ تے پوری ایمانداری کے نال محبت کا ایک زبان ہو کے ہر بندہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیے السلام سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رب العالمین. منجر الشیخ جعل مظہر نور خدا آگ سارا پیر کامل کامل
انا جو مالک اس دا نام چتارن والا کس میدان نظر دا اس دا نام چتارن والا کس مسافر کوئی آوے کوئی جاوے کس دی مجال محمد بشار عجب کیڑے کس دی مجال محمد بشار عجب کیڑے لائے تر گیا محمد لگتا یار محمد جائی پاس دل نہیں لگتا یار محمد جائے پاس چنگی منجی سجنا سہواری ہو جاتی یار یہاں دے گلا نہیں دل اثر پری جینا پیارا بولو سبحان اللہ یار یاد گلانی دے اثر پری جینا دی سفر پائی پایا پایا دے دردی ہوتے پایا دیا سردا تاج محمد ٹھنڈیا آپ نے سردا تاج محمد ات ماوا
بڑی پیاری دعا بھی ہے سامنے ہوئی ہے محبت کا سبحان اللہ میں کہنے ہیں آمین بھی کہنے ہیں کملی والے دی مادی سب تو شان تیری کملی والے دی دعا مانگو ہاتھ چلا کملی والے دی مادا صدقہ ربا بخش دیوی ماں میری کملی والے دی مادا صدقہ ربا بخش تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حمد و ثنا تو بعد لائی کے ساتھ احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں وحدہ لا شریک رب لم یزل دی پاک بارگاہ اسی دعا کرنے ہیں جڑے مقصد واسطے اسی جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ساڈا جمع ہونے کا مقصد دوستاں دا رشتہ داراں دا علاقے والے دا محلے داراں دا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے سارے بھائی جناب بھائی صاحب سارے والد محترم سرور صاحب مظلوم دے سارے ثواب واسطے جمع ہوئے ہیں رب دے گھر چ بیٹھ کے دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے آمین دی قبر تے کروڑ رحمت نازل فرمائے ہر ایک نے دنیا تو ٹوٹ جاتا ہے کوئی کسی نے انسان نے اس زمین تے اس جگہ تے حتمی نہیں تے نہ ہی کسی نے کوئی اتنے رہن کا سرٹیفکیٹ بڑے بڑے بادشاہ آئے کیسر الاسلام یہ سردار آئے عمراء آئے ہر ایک جڑا بھی آیا ہے انہیں اتو رخصت ضرور ہوئے ایک چلدی ٹرین دی مثل ہے زندگی کسی کا سٹاف جلدی آ گیا کسی کا سٹاف دیر بعد آیا لیکن افسوس کروڑ در افسوس یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی اس طرح گزارتا جانے کہ وہ علم بھی کوئی نہیں وہ صاحب ہی بندے لیتے اور بے خیالی کا بچ بندے کو قیامت والے دن سارے کو بہت دکھ تے تکلیف تے افسردگی تے حسرت اس ویلے تو ہوے گی جڑا ویلا اپنی دنیا دے وچ بغیر ذکر الہی کو گزاریا جیڑا وقت بغیر ذکر الہی کے انسان نے دنیا چ گزارے قیامت والے دن سارے تو بہت ہی حسرت ہوگا کچھ نہیں سوچے گا کہ کاش میں ایک باری سبحان اللہ ہی کہہ دینا اللہ اکبر ہی کہہ دینا الحمدللہ ہی کہہ دینا اللہ کا نام ہی کہہ دینا لمحہ سے خالی نہ جاتا کہ لمحہ بھی میرے واسطے نور ثابت ہو جاتا لیکن انسان دی فطرت وچ ایک چیز شامل ہے وہ شامل کی یہ فطرت انسانی وچ یہ چیز بالکل موجود ہے کہ بندہ خوشی بھی گزارتا ہے غمی بھی گزارتا ہے وہ ٹائم اور
مارن کے بعد پھر اپنی طبیعت کے واپس آتا ہے، وہ واپس پھر اپنی اسی طبیعت جس سے وہ طبیعت ہے وہ تغیر و تبدل پھر آ جائے. انج نہ ہوئے نا یہ زندگی نہیں چل سکتی. بندہ غمچی ہے تو غمچی رہ جائے، کیونکہ جڑا امر ربی ہے وہ تو ہونا ہے. یہ گل سمجھتے ہو؟ جڑا امر ربی وہ ہے وہ تے صبر وہ بھی اللہ نے ہی عطا کیا. غم اور دکھ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ یار آج یہ ٹول گیا کل میری باری بھی ہونی ہے، کیونکہ موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. موت کا انکار کوئی کچھ بولو نہیں کر سکتا. پہلا سپارہ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کا فلسفہ سمجھا چھڑیا ہے. بھئی موت ہوئے جڑی تساں گزار چکے ہو، جو کسی شاید نہ ہونا ہی تے موت ہے. کیا جی کسی چیز دا نہ ہونا یہ موت ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک ذکر فرمایا ہے. آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. بندہ سبحان اللہ قرآن سن کے کہتا ہے خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اختیار بھی دے
بندہ قیامت والے دہاڑے یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یا اللہ سامنے پتہ ہی نہیں سی. بندہ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتا مالکا سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی اسی جانا کہڑے پاس. اللہ نے شعور دیتا ہے. اللہ تعالی دی تمام مخلوقات وچوں سب تو افضل، سب تو اشرف، سب تو اعلی مخلوق انسان ہے. سارے تو کتنی مخلوق ہے میرا رب جانتا ہے. دنیا دے اوتے زمین دے اوتے کتنی مخلوقات نے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، درندے، کتنی مخلوق ہے یہ اللہ جانتا ہے. رب تعالی دی مخلوق دے رنگ اسی نہیں جانتے. پانی چ کتنے قسم کی مخلوق موجود ہے، ستا زمین دے وچ کئی مخلوق موجود ہے، پتھر دے وچ کئی مخلوق موجود ہے، شرق غرب شمال تے جنوب کتھے کتھے اللہ دی مخلوق پیدا جڑی رب تعالی نے فرمائی موجود ہے، کتھے کتھے اللہ نے تو جانتا ہے. پر انہاں ساری مخلوقاں دے وچوں یا تسی خوش قسمت نہیں، اللہ نے سارا تو اعلی انسان ہی بنایا ہے. سب تو اعلی انسان بنایا ہے. اچھا پھر دیکھو رب تعالی کا کرم دیکھو. اللہ تعالی نے فرشتے بنائے. فرشتے رب تعالی دی بارگاہ وچ عبادت کرنے میں انہاں کو شعور دیتا ہے، ہوس نہیں دیتی. شعور دیتا ہے، ہوس نہیں دیتی. آ جاؤ دوسری مخلوق پر جانوروں کا، جانوروں میں شعور نہیں دیتا، صرف ہوس دیتی ہے، شہوت دیتی ہے، شعور نہیں دیتا. یہ واحد انسان ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ کہنا ہے واحد انسان ہے جناب. اللہ نے شعور بھی دیتا ہے تے ہوس بھی دیتی ہے. دونوں چیزاں عطا کیتیاں نے اور حکم ہے کہ جے تے تواڈی ہوس تواڈے شعور دے قلب آ گئی تے پھر تسی جاننا تو بھی پتہ ہو. اگر تواڈا شعور والی ہوس تے قلب آ گیا تے پھر اللہ نے فرمایا انسان تو فرشتے سے بھی اعلی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ فرشتے سے بھی اعلی ہے. تائی تے فرشتے نے آکھیا سی نا مولا یہ فساد کرن گے، یہ تے زمین تے خون ریزیاں کرن گے، تے جھگڑے پاؤ گے، تے لڑائیاں کرن گے، تے جنگ کرن گے، انہاں تے شور مچا دینا ہے. اللہ اکبر. خالق کائنات دا بندہ جدوں سجدے چ ہوندا ہے نا، سب جدوں نماز پڑھن مسجد چ آندا ہے نا، اللہ دے کار وچ جدوں سجدہ ریز ہوندا ہے نا، آپ فرماتا آؤ بھائی فرشتے ہو. اسی آخر سے بھی جھگڑے کرے گا، فساد کرے گا. انہیں میری جنت نہیں دیکھی، انہیں میری جہنم نہیں دیکھی، انہیں میرا عذاب نہیں دیکھا، انہیں میرا عقاب نہیں دیکھا. یہ کہہ رہا ہے آ کے میری عبادت کیا کرتا ہے، سجدہ بھی کیتا، اکھاں چ اچھو بھی لگائے، معافی بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، آتا ہے باری تعالی جہنم تو بچا دینی، جنت عطا کر دینی. فرشتوں دیکھو انہاں کوئی نہ جنت دیکھی ہے جدی لالچ پہ کر دے دے، نہ جہنم دیکھی ہے جدی تو ڈرتے دے پہ. صرف میرے واسطے آیا ہے، میری بارگاہ میری خاطر آ کے میرے پہ پکار دے. سن لو فرشتوں، گواہ ہو جاؤ میں جہنم حرام نہ چھٹی ہے، جنت حرام نہ چھٹی. اللہ تبارک و تعالی کی طرف خالق کائنات کی طرف ایک انسان اعزاز حاصل ہے. لیکن دوستو افسوس ہے اسی اپنی زندگی دنیا دے وچ گزارا. دنیا دی اے وقت دی قدر کوئی نہیں سی کرتا. وقت دی قدر نہیں کرتا. وقت دی قدر کرنی انسان نے ختم ہو چکا. آؤ میں تحدیث نعمت واسطے ایک حکایت آپ کو پیش کرتا ہوں. توجہ میرے بھائی، توجہ. ایک بادشاہ، ایک شخص اللہ دے ولی دے بزرگ دے ایک عیون الحکایات کتاب دے وچ ایک حکایت موجود ہے. اللہ دے ولی نے خواب دیکھی. دیکھو عام بندے کے خواب ہو رہے، ولی کے خواب ہو رہے. اللہ دے بندے نے خواب کی دیکھی ہے اور وہ بھی نصیحت واسطے. رب تعالی نے خواب کے اندر سارے جہان دا منظر، دنیا، زندگی، جنت، دوزخ ہر شے دکھا چھڈی. کی دکھایا؟ خواب وچ ویندے نے وہ اللہ دا بندہ ویکھدا ہے کہ جناب ایک
بیابان جنگل وادی ہے، وہ بیابان جنگل وادی دے وچ ایک کلا شخص موجود ہے اور اگے نو جا رہا ہے، دوڑ لائی ہے، پیچھے جو جانور نے جڑے انہوں جناب اگے کی طرف دوڑا رہے ہیں اور درندے نے، یہ جنگل ایک خالی رستہ کھل گیا ہے، دوڑ لگائے جا رہے ہیں بے بسی کا عالم ہے کہ بس انہیں پڑھیا جائے گا جانور چیز پھاڑ کے سٹ جائیں گے، بالکل بے بسی کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، دوڑ لگا دیا بزرگ فرماتے ہیں میں خواب چلے نہ کیا بڑی جی کھائی آ جاتی ہے، وہ کھائی پیچھے جانور درندے سامنے کھائی، سمجھ نہیں آتی میں کدھر جاواں کیڑے پاسے جاواں، اس کھائی دے بالکل نال درخت ہوتا ہے، فرماتے ہیں میں خواب دوڑ کے وہ اوپر چڑھ جانا، اس درخت کی ٹہنی تے جا بیٹھنا، جویں درخت کی ٹہنی تے جا بیٹھنا، ساتھ ساتھ ہے درندے تو جان چھٹ گئی، جانور تو جان چھٹ گئی، ہوں میں سیف ہاں، ہوں درخت کی ٹہنی تے ہاں، اے نہیں پتا بھول جانا تھلے بیٹھا ہے، اے علم نہیں پتا درخت کی ٹہنی تے بیٹھا ہوا، ادھروں تھوڑی دیر گزرتی سخت ساتھ ہے، فرمانے میں پھر دیکھتا کیا اچانک نظر میری پیندی ہے کہ جناب سامنے دو ایک سفید ایک کالے رنگ دا جناب چوہا ہے، وہ ٹکدا پیا ہے، وہ ٹہنی اتردا پیا ہے، کٹ گیا ہے، وہ ٹہنی کٹتی جا رہی ہے، اب فرمانے میں کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا بھئی اے ٹہنی کٹ جائے گی میں کھڑے سے ڈگ پواں گا تباہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کتنی دیر ہوتی ہے کہ میں اس سے ٹہنی کے دوسرے بندے شہد کا چھتا نظر آتا ہے، شہد کی خالص اندر کے پاس میرا دھیان شہد والا ہو جاتا ہے، میں شہد کھان لگ پینا بھول جانا بھی وہ کی ہو رہا ہے تے تھلے کی ہو رہا ہے، بالکل بھول جانا شہد کھاندیا چاچا ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے اور سیدھا گڈے چ ڈگنا، جویں گڈے چ ڈگنا اکھ کھل جاتی ہے، اکھ کھلدی ہے بالکل جسم سینے کا شراب ہو جاتا ہے، اللہ نے بڑی فرمانے میں لوگ سارا جسم سینے میں شراب ہو جاتا ہے، فرمانے میں مسلم اٹھ کے رب العالمین کی بات لگا مولا ایک ہی ماجرا سگڑا تیرے بات آیا خالق کائنات کی بارگاہ میں عرضیاں کرنے ہو رب العالمین کی بارگاہ سے اجازت ہو اپنے پیر اپنے شیخ اپنے استاد کی بارگاہ چلے جاتے ہیں، اللہ نے بڑی فرما دے رہی جا کے اپنے شیخ اپنے استاد کی بارگاہ سے بیٹھ جانا، جا کے آنا استاد جی پیر جی مرشد جی راتی میں بڑی عجیب خواب دیکھی، آج دیکھے ابھی میرے پیچھے خواب نہ کرنے دے، میں اپنے دوڑنا پیا سامنے لڑتا ہے تھلے ایک بڑا موجود میں درخت چڑھ گیا، اللہ نے ولی سوال کر رہے پہ اجے گفتگو مکمل نہیں ہوئی، 20 سال مسجد پاک نے استاد محترم نے جواب ارشاد فرمایا میں بچیا خاموش ہو جاؤ، مینوں پتہ ہے خواب نہیں دیکھی، خواب کے اندر دنیا کا سارا منظر دیکھا، دنیا کا سارا اچھی بولو منظر دیکھا ہے جناب، وہ کیویں فرمایا جڑا وہ تو دیکھیا نہیں تے مگر خوفناک درندے نے، فرمایا درندے نہیں ہو ویلا ہے، توجہ ہے او وقت ہے او کڑیاں نے او ٹائم دی کڑیاں نے جڑیاں تیرے پیچھے نے تے تو اگے پیا دوڑنا ہے، سرکار اچھا پھر فرمایا او جڑا سامنے کھڑا ہے نا او تیری قبر ہے، او کی بولو او قبر ہے، حضور پھر آپ تعبیر کر رہے ہیں، فرمایا جڑا تو دوڑ کے درخت دی او ٹہنی تے چڑھ گیا او تیری زندگی ہے، او کی ہے جی زندگی ہے، سرکار سے فرمایا وہ جڑے سفید تے کالے ناک دے چوہے ویکھے نا او دراصل جانور چوہا نہیں او دن تے رات جڑا تیری زندگی دی اور ٹہنی نو آہستہ 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 مخیّر ہے، سرکار سے وہ شاید دے بارے دسو فرمایا کوئی دنیا کی فرمایا وہ شہد ہی تے دنیا ہے، میں تو دے وچ رستہ ہونے سے نہیں پتا بھی جے میں جناب ٹہنی ٹوٹ جائے گی میں قبر چ ڈگ پواں گا تے
علم نہیں تو شہر کھانچ مست ہو گئے میں بالکل غافل انسان دی یہ وہی مثال ہے یہ وہی کہ جناب وہ غفلت ہے بچ دنیا کی لکیریاں اپنے سارے والے سالہ دی پلاننگ کر لیتا ہے 5 سال بعد ہے کرنا کا 6 سال ہے جدو ہوئے گا 17 سال میرا جدو ہوئے گا 10 سالہ بعد میں بالکل تیار ہوا گا میں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوئے گی پھر میں 100 سال واسطے زندہ رہ رہا اتنے سال کی پلاننگ کرنی ہے وہ بالکل ختم بالکل بے حد ہے کیونکہ انسان کی زندگی وہ بالکل اسٹینڈ کرنا ہے ختم ہو جائے وہ پتہ بھی نہیں بندہ زندگی کی پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے موت آ جاتی ہے اسے نہ خبر میں چڑ جاتا ہے اس بات میں غفلت کو ایک سائڈ رکھتے ہو یا دوستو آؤ میں بیان دینا رب تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا ہے فرمایا ہے خالق کائنات قرآن مجید کی فرمایا آؤ اپنی زندگی کا مقصد پوچھ رہی ہے اپنی زندگی کا مقصد فرمایا وَمَا دنیا کے آن کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کی عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ اے نہیں محبت بولو سبحان اللہ کوئی پتہ نہیں بندے کی زندگی کیوں ختم ہو جائے صرف اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تائیں انہیں ایک شاعر نے بڑا سوڑا ترجمہ کیا ہے وہ کہتا ہے کوئی ملبا کی لگے گا ناچ محبت نال بیٹھن دا مقصد کیا لو لے گا جنہ واسطے بیٹھے ہیں انہاں دے واسطے سازش باب دے نیت نال پھر کے پڑھنا ہے دیکھے پڑھنا کوئی کوئی باقی رہے گا نا سویرے جائے گا بس رسول بیٹھے ہیں نا بیٹھے رہنا سو گئے ہیں تو سو جانا اصل جناب کھانا کھانا شروع کرنا تو اس پاس جس کام میں ساری توجہ ہوتی ہے اسی اس دے والے پہ اس طرح ہے یہ نہیں میں اپنے آپ کو اسی سارے شامل کر کے اصلاح میں اپنی اصلاح کرنے اسی وقت کی قدر نہیں کرتے اللہ نے ولی جڑے سن بڑی قدر کرنی سی سبحان اللہ ہائے ہائے میں ایک بزرگاں دا پھر واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ نے ولی سن سے وہ سرکار دی حدیثاں لکھتے سن سبحان اللہ حدیث لکھتے قلم جڑی نا شاہی دے وچ لگائی نا اب میرا تک نظر شاہی چ قلم لگا کے نا اے تے رکھیے تختی میں حدیث لکھن واسطے مکھی ایک آ گئی کہ وہ شاہی جڑی قلم تے لگی سی نا مکھی تے بیٹھ کے چوسن لگ پئی آپ رک گئے وقت ہے نا ویکھو ذرا رک گئے نے او سیاہی کی اپنی پیاس کو بجھاندی ہے تے آپ دی زبان تے درود و سلام جاری ہو سبحان اللہ جدوں آپ دا آخری ویلا آیا کہ آپ دنیا میں تشریف لے گئے تے آپ نے مرید نے خواب چ پوچھے فرمایا سرکار ما فعل اللہ بما کی معاملہ ہے فرمایا میری ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے ساری زندگی دی ریاست ایک پاسے ساری زندگی دے درس حدیث پڑھانا ایک پاسے او لمحہ جڑا میں وہ مکھی نو وہ شاہی بیان کے بعد
بدلے وہ بہت سیائی پیندی رہی میں وہ وقت ضائع نہیں کیتا سونے تے درود پڑھیا ہے بس وہ درود دی برکت نال اللہ نے سارے گناہ معاف فرما چھڈے سبحان اللہ درود پاک سب تو بڑا وظیفہ سب تو بڑا وظیفہ دوستو آج جسی اگر درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیے نا خدا کی قسم ساڈے سارے کام آسان سبحان اللہ لوگ کہنے میں رزق نہیں ہوتا گھر ٹینشن ہے بچے ناراض نے بچے ٹینشن دیتے ہیں گھر والے ٹینشن دیتے ہیں گھر بڑھیے کام پریشانی باہر جائیے کام پریشانی دکان پہ جائیے کام پریشانی باہر آئیے کام پریشانی سمجھ نہیں آ رہی پھر تو دماغ بند ہو گیا چاہیے میرے پاس آؤ میں تو آج وظیفہ دے رہا ہوں اور یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جڑا اللہ کے رسول نے عطا فرمایا سبحان اللہ اے وظیفہ ہے کہ سونے نبی دی ذات دے درود شریف پڑھنا شروع کریں آپ کو انشاءاللہ درود پاک کی کثرت میں ایک تو مثال دیا درود شریف اسی یہ نا ہلکا سمجھ لیں اسی ہم یا چلو درود شریف ہی ہے اینو ہلکا نہیں ہے اللہ تعالی جڑا کام کرتا ہوئے وہ ہلکا ہے سیدھے بولو اللہ کا قرآن نہیں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام اے ایمان والو کسی بھی درود شریف یار اے سرکار کے امتی کے امتی پیچھے چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گل سنا لگا محبت میں سماعت کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا 200 سال عمر ہوئی کتنی عمر ہوئی جی 200 سال حدیث سن لو کان رجل فی بنی اسرائیل عصى الله مئات سنة 200 سال کا بندہ بنی اسرائیل سے مر گیا جدو مر گیا نا ساری زندگی اس گناہ کیتے سن 200 سال گناہ کیتے انہیں 200 سال زندگی کوئی نیکی نہیں کی چنگا کام نہیں کیتا کی ہویا لوکاں نے جناب والا اٹھ کے رہن والے نے اور چکیا فالقوه على مذبلہ چک تے کوڑے دے ڈھیر تے سٹ دیتا نہ ہی جناب پڑھایا نہ ہی کفن دیتا نہ ہی کفن کیتا کوڑے تے سٹ کے آ گئے توجہ ان روک کے میں چپ کی گل کرنا اصلاح ہم زندگی دی گزار کے جاؤ کے بعد چلو اچھے لگنا نہیں سبحان اللہ اے نہیں نہ گزارو کہ آخر چنگا ہویا مار گیا کیوں جی زندگی ایسی گزارو کہ اصلاح اچھا ہو جائے نال دا کٹ تیز کرے میرے آقا کی حدیث ہے کہ جڑا دنیا کو چاہ رہا بعد والے اگر ایک لفظ بھی کہہ دینا بندہ بڑا چنگا سی رب کا سلام کردا سی فرمایا کہ لوگ بولا تے نال ہی اللہ دے واسطے جنت واجب کرا چھڑ او بندہ 200 سال کا پرانا پاپی کوڑے تے چھوڑ دیتا لوگوں نے اللہ تعالی نے اس وقت نبی سے حضرت موسی علیہ السلام فاوحى الله الى موسى اللہ نے موسی پر وحی نازل فرمائی موسی پر وحی نازل نہیں کہ اللہ نے فرمایا اے موسی فلانی بستی سے فلانی تھان سے ساڈا ایک یار سبحان اللہ اوتھے جا کے جنازہ پڑھا کفن نہیں دے تے انہاں دے ماں جنازہ پڑھا کے آپ اپنے ہتھاں نال دفن کر حضرت موسی پہنچ گئے توجہ موسی پاک پہنچ گئے تو جا کے چھوڑ لگے لوگ آ گیا سرکار یہ تو بندہ بڑا گناہگار سی اقوام بدکار ہے اس نے کیوں پہ چھکتے ہو اچھی ہو جاؤ سادے مغرور ہے مار کیا جان چھٹی ساڈی تاں نے فرمایا کہ تو تو چنگے کوئی نہیں موسی علیہ السلام نے کہا پیچھے ہو جاؤ میں رب دا نبی ہوں میں تہاڈی تھوڑی مننی ہے میں تے اللہ دی مننی ہے سبحان اللہ میں تساں دے ہوئے گناہگار ہے سیاکار ہے بدکار ہے پر میں حیران ہوں میں تساں گناہگار ہو رب اپنا یار ہے آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا جنازہ پڑھانے کے بعد قسم کر کے نا واپس کوئی دور کی پہاڑی پر آئے نا آئے ہوں یہ سننے والی گل آئے نہیں پتہ کہ حدیث کو کہ ہر بندہ سمجھ سکتا کچھ آپ پہ یاد چلے گا سنو پہلے آخیا یا اللہ جنازہ نہیں پڑھایا کہ دفن بھی کر آیا اور یہ کوئی سمجھ نہیں آئی تو بندہ بخشش کیا دے لوگ آخیا بھی ہو قد شہیدوا انه عصاك مئات سنة لوگ گواہی دیتی ہے بندہ گناہگار ہے سیاکار ہے بدکار ہے فاسق ہے فاجر ہے چنگا کم کوئی نہیں کیتا سارے کام پہڑے کیتے 200 سال تک اور مولا تو بخش دیتا ہے جنازہ بھی اپنے نبی کو پڑھوائی دفن بھی اپنے نبی کو پڑھوائی یہ شان نبی وجہ کی ہے آتی ہے غیب جو امان ہے آکے موسی علیہ السلام اللہ فرمایا لوگ سچ آکے نہیں سمجھے
لوگا سچ آ گیا ہے یا اللہ جب لوگا سچ آ گیا تو پھر منہ کیوں آخیا میرا یار فرمایا موسیٰ آخیا لوگا سچ ہی ہے اور بندہ واقعی کو بدکار سی موفیاکار سی بدکار سی اونی زندگی ایک ٹائم اتنا بھی آیا پوری توجہ کے نام سننے گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا اونی زندگی ایک ٹائم اتنا بھی آیا انہیں ایک دن تو رات کھولی ایک دن تو رات کھولی لما نشر التوراة ونحن باسم محمد فقبله وبدأه على عينيه فاستنفشته 70 حورا ورفضته ذلك أو كما كان عليه السلام سبحان اللہ یہ حدیث پڑھی ہے پیار سے بولے سبحان اللہ حضور فرمایا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو فرمایا موسیٰ بندہ پانے گناہگار سی آکار سی انہیں ایک دیہڑے تریت کھولی میں کھول دو دے وچ میرے آخری نبی محمد دا نام لکھے اللہ یار کام بول نہیں پایا سوچی آخر سبحان اللہ اپنے نبی کی گل ہو رہی ہے دنیا کے سردار کی گل ہو رہی ہے سجا ہاتھ چلتے اچھی آخر سبحان اللہ علی ساڑھے نبی میرے سارے نبیوں کے سردار ہیں ایویں تے نہیں ہوتے سارے نبیوں کی جوڑے بڑے لیکن آقا کا سب جدا ہے کوئی مانی سے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا اللہ اکبر حضرت توجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نام لکھیا ہویا کنے موسیٰ دے امتی کی گل ہو رہی ہے حضور دے امتیو بولو کی گل ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امتی دی نام آیا حضور پاک دا کتھے آیا قرآن دے وچ تے وہ جناب اللہ فرماتا ہے کہ میرے آخری نبی دا نام لکھیا ہے اگے جملہ پڑھ لگا سبحان اللہ کے رہے فرمایا پھر کیتا کیے نے فقبلہ چون کے اکھاں تے لایا یار جڑے نام نے اکھاں نہ سبحان اللہ چون کے اکھاں تے لایا اور فرمایا فصلی علیہ میرے آخری نبی تے اس نے درود پڑھیا ہے یا اللہ پھر میں پھر کی پھر میں 200 سال کے گناہ نہیں دیکھے اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کی جناب دل کے اندر جگہ لے لے فرمایا پھر 200 سال سے گناہ نہیں دیکھے یار دے نادی شکر والی عذاب دے کے سارے گناہ رسول اللہ رسول میں 200 سال دے گناہ نہیں دیکھے میں تیار دے نا دی ادا ویکھیے نے چلیاں دی درود بھی پڑھیا ہے فرمایا میرے گناہ بھی بخش دے نے فرمایا مذہب بچ تو 70 حورا 70 حورا بھی عطا کر چھڑیاں نے جنت کا مقام بھی عطا کر چھڑیا ہے اپنی ایمانداری نال سبحان اللہ فیصلہ کر کے اپنا ہوے موسیٰ دا امتی یہ سرکار ہوے موسیٰ دا امتی بڑے درود ہوتے تے بخشیا بھی جاوے 200 سال دے گناہ بھی مک جاون تے جی ہوے سرکار دا امتی نبی دے امتی بولو نہیں سبحان اللہ اے نبی دا امتی بڑے درود بخشش کیا ہوے واسطے اپنی زندگی دا تیرا بنا دو صبح شام مصطفی دی ذات دے درود سلام ایسی زندگی دے والے چند گلاں کہ ساری زندگی دا مقصد کیا ہونا چاہیے آؤ ہن آخر چ دو گلاں باپ دی شان دے والے نال پیش کر کے تقریر مکا دینے ہیں اللہ تعالی نے بڑی نعمتاں تو انسان نو نوازیا ہے باپ بڑی بڑی نعمت
کم از کم وہ تے بولن جڑے باپ بن کے بیٹھے سبحان اللہ اللہ نے باپ دا عہدہ دیتا ہے باپ بڑا بڑا رتبہ جی بڑی بڑی شان ہے باپ کی ماں دی شان تے سن دے رہندے ہو آؤ اج باپ دی سنا سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دی عظمت بیان فرمائی اللہ دے پاک کلام وچ عظمت بیان ہوئی ہے ربنا اغفر لی ولی والدی نماز نہیں پڑھ دے نماز وچ اللہ تعالی نے دعا رکھ دی ہے ماپیاں دی عظمت ایتھوں تسی اندازہ لگا لو کوئی اتنی بڑی عبادت ہے نماز اس نماز دے وچ رب نے دعا رکھ دی ہے کوئی اونی دیر تک تہاڈی نماز دی پوری نہیں ہوے گی جتنا چر اپنے ماپیاں واسطے دعا ہی نہ ہو ربنا اغفر لی ولی والدی باپ رسول میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد صحابی رسول سرکار کی بات کا چاہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ماں پیو دے وچوں دعا چکی دی بہت ہی خدمت کر سبحان اللہ حضور فرمایا اپنی ماں دی تھک گئے ہو سبحان اللہ اونچی ہے تھک گئے سبحان اللہ ماں باپ وچوں زیادہ کیڑی خدمت کرا حضور فرمایا ماں دی سبحان اللہ پیار سے بولے سبحان اللہ دوسری تیسری مرتبہ پھر حضور نے پوچھے پھر حضور کی بات کا سوال ہوا سرکار ماں پیو بچوں کی خدمت کرا میرے وقت دیکھنا ذرا حضور فرمایا اپنی ماں کی سبحان اللہ اتنا سبحان اللہ کی آواز زیادہ ہے اتنا کٹ کے یاد حال کیا آپ کو نبی چوتھی مرتبہ پھر سوال ہوا تین باری سرکار نے ماں فرمایا چوتھی مرتبہ پوچھی آتے حضور نے فرمایا اپنے باپ سبحان اللہ معلوم ہوا ماں کی بھی خدمت ضروری ہے باپ کی خدمت بھی ضروری ہے آؤ ہم ذرا میں باپ کی عظمت اور نبی پاک دا فیصلہ سنا لگا اللہ دے رسول دا فیصلہ باپ دے بارے کی ہے 1400 سال پہلے جڑا اللہ دے رسول نے فیصلہ کر چھڑیا نا وہ فیصلہ اٹا بھی رہے آج کا دنیا دار جنہ مرضی بڑے ہوتے تے پہنچ جائے جتنا مرضی خرباں دا ارباں دا مالک ہو جائے باپ تو بڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آؤ میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اپنے باپ دی نا لے کے شکایت لے کے آیا علی نے باپ کی شکایت لے کے نبی کریم نے اسلام کی بارگاہ سے اور والا سبحان اللہ اٹھیا کو سبحان اللہ کریم اپنی بارگاہ سے شکایت لے کے آئے آپ نے سنیا اچھا سے لوگ نہیں میرے گھر سے لوگ کر جائے صاف سے ہی کر جاؤ اج میرا باپ کی کوئی جائیداد بھی اپنے جاؤ میرے باپ نے مجھے گھروں کر دیتا ہے میرے باپ نے مجھے میرا جائیداد کوئی حصہ نہیں میرے باپ کی کوئی شہری کا چلا جاؤ باپ یہ شکایت جاؤ لگانیاں ضرورت نہیں ہو تو باپ نے شکایت لگائی ہے اللہ نبی کریم کی بارگاہ کے اندر سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو فرمایا فرمایا میرے باپ نو لے گیا میرے باپ نو بلاؤ اللہ کے باپ نے ول قاصد چلا گیا میرا پیش سجود کو بیٹھا رہا دوڑتا قاصد میرے باپ نے منہ میں کیا پوچھے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولے پوچھے اللہ اب میرے نبی کا قاصد آیا نبی پاک نے بلایا ہے میرے پتر نے شکایت لگائی میرے پتر نے گلوں کی دیا میرے پتر نے شکایت لگائی سرمانہ میرے آپ نے تم نے سن باپ نے آنکھوں چھویا سلام آپ روڑ لگ پہ میں پتھری کری گل میری نبی دی پاکوں کے اندر میرے پتر نے جا چڑی چکی جاڑی ہوئے علی دانے مرمیاں بھی کمزور میں جان چھڑ گئی آپ نے آپ سامنے چڑھایا ہمت دیتا یا اٹھیا لاٹھی کھڑ گئے اٹھ کے ترنا شروع کی گئے اللہ تعالی خالق کائنات نے جبریل کو دیتا فرمایا جبریل سنا دے اللہ سلام لے جاؤ نعرے پیغام لے جا جبریل حضور کی بات جیا پہنچے یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کے آیا
رسول اللہ پیغام ہے نبی کا فرمایا جبریل کی پیغام لے آئے عربی کی اپنا سونیا اللہ فرماتا ہے اے باپ دی داڑھی دے سارے بال چٹے نے جدی داڑھی دا ایک بال بھی چٹا اللہ اودے کو حیا فرماتا ہے اے باپ دی داڑھی دے سارے بال چٹے نے رب دا فیصلہ ہے کل پاویں دی سن لو پہلے کل پاویں باپ دی سن لو پہلے اللہ فرمایا فیصلہ صرف باپ دے حق وچ کرے سبحان اللہ اچھی کر میں فیصلہ اچھی بولو باپ کے حق وچ کرنا ہے حضرت آقا جانے جانا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے سبحان اللہ وہ پیو لٹھ ٹیکدا ٹیکدا ہولی ہولی ٹردا ٹردا توجہ بھائی آل پہنچیا ہے تو سامنے ویکھیا پتر بیٹھے گلاں پہ آ کے بیٹھ گئے حضور فرمایا ہاں جی بابا جی بولو کی گل ہے سبحان اللہ تو بابے نے پھر دل کا درد سنایا آیا بابے دی اکھاں چوں آیا سنو دی لڑی لگ گئی آکھیا سرکار کی دساں اے ایڈا وجندا سی جدوں میں اے دے نال انج دے لاڑ لڑائے نے میں ذلت والی تھان تے کھلو کے روزی کما کے ایدیاں خواہشاں پوری کی سبحان اللہ میں کوئی گل کوئی چیز کوئی شے کوئی ایدے زبان دے باہر چاہندی سی یہ خیال ہی پیدا کر کے اظہار کردا سی میں فوری طور پہ لے کے چھڑدا سا سنیا میں تے راتا نہیں دیکھیاں تے دل نہیں دیکھیا میں شکر گزار بھی نہیں دیکھیا میں تے اپنے اس بچے دی خدمت واسطے اپنی ساری زندگی وقف کر چھڈی دے اینے جویں آکھیا ہے اوویں اینو نوازیا ہے سردیاں دے وچ دے واسطے چھاں کر دتی گئی گرمیاں دے وچ دے واسطے چھاں کر دتی گئی کھانا ان سکھایا ٹرنا ان سکھایا بولنا ان سکھایا ہر حوالے دے نال سنیا میری اتنی خدمت اتنا پیار کیتا ہے آج میرے سبحان کا ویلا ہے آج اے میرے کہنا ہے ابا گھروں باہر چلا گا میرا گھر سے کوئی تعلق نہیں ساری زمین ساری جائیداد میری ہے یہ میرا مالک ہے میرے نام لا چھڑ سنیا یہ مسیح ساتھ فرماؤ نا میں کی کرا میں آج بھی یہ سر سے دستے شفقت رکھنا واسطے تیار ہوں اللہ اکبر بس اجے دے جملے ادا ہی ہوئے سن نبی پاک دی مبارک اکھاں چوں جناب لڑی چڑھی اکھاں دے وچ آنسو لگ گئی حضور جانے جانا سرکار نے فرمایا میں بابا جی بس اگر جملے نہ ادا کرے دے میرا فیصلہ سن لو 1400 سال پہلے مدینے دے تاجدار نے مدینے دی اس چٹائی تے بیٹھ کے میرا فیصلہ دتا ہے نا دل دی تختی تے نوٹ کر لینا حضور نے ارشاد فرمایا مجھے پتر پر مخاطب ہو گئے فرمایا او بچیا تو کدا پتر ہے آندا اپنے باپ دا میرے بہت جلدی چمڑے کے بات کرنی ہے سمجھ آئے فیصلہ حضور کا اتنا پیارا ہے محبت میں سبحان اللہ کہہ دے گا اظہار کرنا ہے میرے آقا فرمایا تیرا باپ کون ہے آقا سرکار اے کدا پتر ہے میں اپنے باپ کا میں تو کدا تیرے بارے میں فرمایا تو کدا ہے سبحان اللہ میں تو کدا ہے آقا باپ کا میں کون ہے میں میرا باپ ہے میں میرا فیصلہ سن جائے سنو 1400 سال پہلے حضور نے فیصلہ کر دیتا تو ہی اپنے پیو گئے تیرا مال بھی میرے پیو گئے میں تو اتنے مرضی اربا خربہ کا مالک ہو جائے پر میں تیری ہر جائیداد تیری ہر زمین تیری ہر پراپرٹی تیری ہر شے دا مالک تے باپ زندہ ہے نا تے وہی ہے میں تو کس کا بھی مالک نہیں تو اپنے باپ کے مانگتا ہے ملکیت تیرے باپ دی ہے عظمت حضور نے عطا فرمائی یہ حضور نے شاد فرمایا اس کو معلوم ہویا دوستو آج ویلا ہے اپنے باپ کی خدمت کرن دا اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزری نہ واللہ العظیم اللہ بھی ناراض تے اور رسول بھی ناراض اللہ کے اللہ دا رسول ناراض ہے عذاب قبر او دے واسطے لکھ دتا گیا جڑا ماں باپ کو ناراض کرے 5 راتاں نے پورے سال دے اندر جنہ راتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت حوالہ دے دے کے بخش دی ہے کہ بخشش والا
ایک منگن والا رب دی رحمت والا رہندی ہے پر حضور دی حدیث ہے ان پنجاں راتاں دے وچ ماں پیو دا نافرمان انہاں راتاں وچ بھی نہیں بخشیا جنہ چر اپنے ماں باپ کو معافی نہ ملے اگر ماں باپ چلے گئے بعد وچ انسان ہدایت کے لیے تیار نہ ساری زندگی انہاں دے امید کرتا رہیا تر کے نہیں فرمایا اودی قبر تے جا کے دعا کرو سبحان اللہ قبر تے جا کے دعا کرو اللہ تعالی راضی ہو جائے ہاں ایک عظمت ایک باپ کی شان حضور نے شان فرمائی ہے اور ماں دی مقام ماں دی عزت بھی سرکار نہیں عطا فرمائی آخری حدیث ہے ہم نے سمیٹ رہے ہیں داتا صاحب کا نام سنے ہیں نا داتا نے جا کے جاتے ہیں کہ نہیں کتنا اونچا مقام داتا صاحب ہاں جی بڑے بڑے اللہ دے ولی اس در تو ولی ہوئے نے اور خواجہ معین الدین چشتی جی میری جنہاں دا کالم سنو رہا ہے چھٹی شریف جنہاں دی 6 رجب روز سننا ہے ہندوستان دے اندر خواجہ معین الدین کئی سالہ بعد داتا صاحب دی بارگاہ چ انہاں دے مزار تو فیض لے کے گئے نے ایک نگاہ نال 90 لاکھ ہندوؤں نو کافراں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے خواجہ غریب نواز کتے بڑے اتھوں آ کے فیض لے کے جانے کہندے اکھن گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناف سارا پیر کامل کامل آلا رہنما ایک منٹ ذرا روک کے سوچ کے سبحان اللہ کہنا بھائی جتھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ اتنی خلقت جا کے روحانیت حاصل کرے او داتا دی کی شان ہے کہ جتھے داتا خود چل کے جاندے ہون سبحان اللہ اس بابے دی کی شان ہوئے گی آؤ میں تو اندسا اس بابے نو مقام کنج ملے ہے جتھے داتا صاحب خود چل کے جاندے ہیں جنہاں نے مزار تے انہاں دے نام خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مشائخین چ نام رکھتا ہے خواجہ بایزید بستامی 11 سال دی عمر ہے سردیاں دی ٹھنڈی رات ہے ماں نے پچھلے پیر ماں کیا پتر پانی چاہیے ہائے آدھا پچھلا پیر ہے ماں نے پانی منگیا مسلمان بھائیو ماں نے جدوں منگیا پانی 11 سال کی عمر خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھے نے آپ نے پانی کا پیالہ پکڑے ننی جی عمر آپ نے مبارک ہاتھ میں نرم نرم نازک ہاتھ میں سردیاں دی رات میں پیالہ پانی کا اٹھایا آؤ پانی لینے واسطے چلے گئے یہ پانی کا پیالہ بھرے بھر کے جو خیر سے داخل ہوئے تو سامنے دیکھے ماں کی آنکھاں بند ہو گئی مسلمان بھائیو ماں کی آنکھاں بند ہو گئی ماں سو گئی ماں کو اٹھانا چلا نہیں سمجھیا بے ادبی ہو جائے گی ماں کو اٹھایا بے ادبی ہو جائے گی ماں کو اٹھایا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا پانی کا پیالہ لے کے سرانے کھڑے ہونے میں ساری رات گزرنی ہے سردیوں کی رات ہے 11 سال کی بچی عمر ننے نرمو نازک ہاتھ میں مٹی کا پیالہ سدری بچی ہے بچی جناب نے سمجھ نور کا چوڑی نور چپڑ گیا پیالہ جنہیں چپڑ گیا نال پیالہ سویر دیا جانا ہوئی ماں نے کہنا دے اندر اللہ علیہ آواز ہوتی موضنا کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمے حلال نے ماں نے کرنا دے اندر میں ماں نے اکھاں کھولیاں بیٹیاں سامنے پتر کھڑا ہے پتر کو دیکھیا کہ کی مچھیاں پتر خیر نہ کھڑن آگے ماں سمجھتی پانی منگیا سی پانی لے کے آیا تو پڑی اخلاق گئی میں بے ادبی سمجھی اٹھاوا بے ادبی میں ہو جائے اس بات سے ادب دے نال ساری رات کھڑا لیا نالے ادب کردا لیا نالے ماں تیرے چہرے دی زیارت کردا لیا ساری رات نہ بولن پر ماں کو پیار آیا ماں دے جناب والا محبت دے نال پیار دے نال خوشی دے نال پتھر نو سینے لگائے دل دے ہاتھ رکھ کے سویا نے خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے تجبیرہ نسی ماں نے پیالہ چکنا چاہیا جنہیں پیالہ اٹھایا پیالہ نہ اٹھایا جائے جنہیں پیالہ اٹھایا پیالہ تے چپڑ گیا قسم سے نال جنہیں کھچیے پاس نہیں نال یا گیا خون دے فوارے چل گئے پیالہ تھلے لکھیے ماں صدقے جانے پچ کے سینے لگا کے آپ نے جناب پتھر چپڑ لگ گئی نے پیار لگائے اکے پترا ایک ہی گئی اکے اماں کچھ بھی نہیں ایک جان ہے اگر وہ کروڑوں اماں ایک جان ایک بایزید 1000 بایزید
دے نال کلام کرنے ہو یا سوچ دے کوئی نہیں باپ دے کو بولتے ہو یا سوچ دے کوئی نہیں دیکھ دے کیڑا چبلا ہے نہیں دیکھ دے کیڑی گل ہے کہ جے باپ ناراض ہو جائے باپ دے دل کو جناب ماں دے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا رسول بھی ناراض ہو جائے گا اللہ اکبر ماں دے مقام دی عظمت قربان جانا خواجہ بائی بستامی جناب محمد یمنا نے سینے پر لگایا پیار فرمایا پیار تھلے رکھ کے محبت دے نال منہ میں ہاتھ اٹھائے عرض کیتی یا رب العالمین میں اپنے پتر کو راضی ہوں تو ہی راضی ہو جا میرے پتر کو مرشد بنائے عطا فرما دعا ماں دی ہوئے قبولیت نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا پھر ماں بھی دے خواجہ بائی بستامی نہیں اللہ نے دعا قبول فرمائی با یزید پہلے صرف با یزید سن جدو ماں دی دعا ملی خواجہ با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا پھر وہ بابا بن گیا جس دے داتا حجویری بھی سوالی بن کے کھڑے او عظمتہ مل گئی تائیوں میں لکھن والے نے ترجمہ کیتا ہے آپ اس واقعے کا ترجمہ تاکہ میں سمیٹنا شاعری کی ادا کے اندر لکھن والا کہتا ہے عظمتہ کی سنا آپ کا مقام کچھ سنے ہے آخر چ ماں دے آپ ماں دی بارگاہ چ بھی چند جملے پیش کر لئیے محبت دے نال ہر بندہ پیار نال شامل ہو جائے پڑھو عظمتہ کی سنا دیا تار دیا نے دعا یا بولو تار دیا نے دعا رو پے سنے محمد مصطفیٰ رو پے سنے محمد مصطفیٰ یاد جدیا یا وفا مل کے ذرا یاد جدیا یا وفا دیا عظمتہ کی سنا دوستو اب یہ دو رشتے بڑے عظیم ہیں اگر موجود ہیں دنیا تے انہاں دی قدر اور جدو چلے گئے ہیں تو انہاں واسطے اصل سبب دعائے مغفرت آج اسی سارے جمع ہوئے ہیں مہین بھائی دے والد محترم جناب سے سال محمود دے سارے سبب واسطے مل کے سارے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قبر تے کروڑ رحمت نازل آمین انہاں دی بخشش کروائے آمین دنیاوی خطامات لغزشاں تقاضا بشریت انسان کی کڑیاں ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے قبر جو حضور دی جلوے عطا فرمائے قیامت والے دن حضور دی شفاعت عطا فرمائے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال جنت الفردوس وچ حضور دا پڑوس عطا فرمائے